अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से। अल्बर्टा आते हैं तो आप AHS यानी अल्बर्टा हेल्थ सर्विस को अप्लाई करते हैं और वहीं से आपका एक अल्बर्टा हेल्थ कार्ड आ जाता है। ठीक है, उस कार्ड पे आपके नाम का एक नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी फैमिली है तो फिर आपकी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली को अपना अपना एक नंबर अलॉट किया जाता है कि यहाँ पर जब आप काम करते हैं तो वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा, आपके और आपके सारी फैमिली मेंबर के। तो इसके बाद वो आपके पर मंथ जो भी आप इनकम कमाते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा वो उसमें कटते हैं ताकि आपको फुल बेनिफिट्स मिले। तो जगह जगह पे मेडिकल क्लिनिक्स बने हुए हैं आपके इलाके में। जिस इलाके में आप रहते हैं तो उसके करीब ही विसिनिटी में एक मेडिकल क्लिनिक होगा। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्ट उसके पास जा सकते हैं क्योंकि सारे क्लिनिक्स मेजॉरिटी वॉक इन होते हैं। और तो आप उसमें बस जाएं और उसको कहें कि यार कैन आई सी अ डॉक्टर प्लीज़, तो वो फिर आपको बता देगा कि नॉर्मली तो ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम चलता है, लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिए और आपसे सब्र नहीं हो रहा है तो आप वॉक इन भी कर सकते हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होगा और उसके बाद फिर आप इजीली कोई भी डॉक्टर आपको देख सकते हैं। ये जो डॉक्टर क्लिनिक्स में बैठे होते हैं ये GP होते हैं यानी जनरल फिजिशियन होते हैं। ठीक है, तो वो आपके फिर फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं। मतलब अगर आप एक ही के पास बार बार जाते हैं, बस उसी के अंडर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो बस इंसान फिर एक ही डॉक्टर के पास जाता है। कभी कभार आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप किसी दूसरे के पास भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो आपको देख लेता है और आपके मर्ज़ का तयन कर लेता है कि लट से आपको ज़ुकाम है या आपका गला ख़राब है, ठीक है, और आपको वो मेडिसिन्स लिख देता है, तो फिर ये जो डॉक्टर का देखना है वो फ्री होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, गवर्नमेंट उनको पैसे देती है अपनी तरफ से, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। आप वहाँ से निकलते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके और वो प्रिस्क्रिप्शन किसी भी फार्मेसी में दे सकते हैं। एक अक्सर क्लिनिक्स जो हैं उनकी अपनी फार्मेसीज़ होती हैं, इफ़ नॉट तो यहाँ पे जो अमूमन लोग यूज़ करते हैं वो शॉपर ड्रग्स मार्ट है। तो उसके पास उनमें एक फार्मेसी होती है या सुपर स्टोर, आप जैसे फार्मेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनके पास जाते हैं और उनको अपनी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हैं। वो बस फिर आपको आधे घंटे में वो प्रिपेयर करके आपको दे देती है। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आपके पास इंश्योरेंस होती है, तो वो जो मेडिसिन्स होते हैं वो इंश्योरेंस उसको पे करती है, तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता। अब अगर वो GP आप इस बात पे नहीं समझ सकता कि यार आपका जो प्रॉब्लम है वो किसी स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना है, तो फिर वो आपको रेफ़र करता है स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है, और फिर स्पेशलिस्ट आपको ख़ुद कॉल करता है आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए, और वो भी सारा फ्री ही होता है और इसी अल्बर्टा हेल्थ कार्ड और गवर्नमेंट की तरफ से वो चलता है। और जो स्पेशलिस्ट आपको जितनी भी दवाइयाँ वगैरह लिखता है, या फिर अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाता है या ECG या अल्ट्रासाउंड या इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब इसी में कवर होती हैं, आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता। जो प्रेगनेंसी के जितने भी केसेस हैं, तो स्टार्ट में आप अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपका GP होता है। तो वो आप स्टार्ट में जो भी बस चेकअप वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि चलिए ठीक है, आप 1 महीने के बाद दोबारा आएँ, दोबारा चेकअप होता है, तो वो आपके सारे अपॉइंटमेंट्स आपके लिए स्केड्यूल बना देता है। फिर जब आप महीने जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं, महीने बढ़ते जाते हैं, तो फिर स्टार्ट में पर मंथ आपकी अपॉइंटमेंट होती है, बाद में फिर वो चेंज होके ट्वाइस अ मंथ हो जाती है, एंड इन द एंड या लास्ट मंथ में वो फिर वंस पर वीक हो जाती है। और इसी दौरान में स्टार्ट में आप GP के पास होते हैं, फिर वही आपको एक जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है उसके पास आपको रेफ़र करता है। तो स्टार्ट वाले जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो आपके GP के साथ होती हैं, जो टुवर्ड्स द एंड होती हैं वो फिर आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ होती हैं, और वही गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली फिर आपकी डिलीवरी के टाइम पे वही मौजूद होते हैं।
اور جب آپ کو ڈیلیوری کا ٹائم آ جائے آپ کی فیملی کو، تو پھر ایونچولی جس ہاسپٹل میں وہ گائنیکالوجسٹ ہوتی ہے، تو آپ کو ہاسپٹل میں جو ایڈمیشن یا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ بھی سب فری ہوتا ہے انٹل کہ بچہ ہو جائے، اور پھر بچے کی جو بعد میں ٹیک کیئر ہوتی ہے وہ بھی سب اسی میں انکلوڈیڈ فری ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھا سسٹم ہے، بہت ہی سیف۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں اور بس ان کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، باقی بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کلینک رات کو بند ہیں، شام کو بند ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جاتے ہیں۔ اگر آپ خود جا سکتے ہیں، اس کیپیبل ہیں کہ آپ خود جائیں، تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر میں پھر کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے حالات آئیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک پروسیس سمجھا رہا ہوں، تو آپ پھر ایمرجنسی کو 911 کو کال کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی فون اٹھاتے ہیں وہ پہلا کویشچن یہ کرتے ہیں کہ از اٹ میڈیکل ایمرجنسی یا کچھ اور ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جیسے ہی بتاتے ہیں کہ یار یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو ایمرجنسی بتاتے ہیں وہ کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ فون پہ ہی رہتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ 911 کو ڈسپیچ بھی کر دیتے ہیں جو آپ کے ایڈریس پہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو تقریباً اس میں کچھ منٹ لگتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈور پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایمبولینس پھر آپ کو لے کے جاتی ہے ہاسپٹل، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر باقی کام پھر ہاسپٹل کا ہے۔ لیکن اگر آپ خود جاتے ہیں تو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ ایمرجنسی میں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ویٹ اکثر فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے کہ یار آپ کو 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جلدی بھی لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ لوگ کس قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ پریفرنس ایمرجنسی کو دیتے ہیں، باہر ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جب ایمبولینس میں آتے ہیں تو پہلے ان کو آبویسلی پریفرنس دی جاتی ہے، بعد میں ایسے لوگوں کو جو ذرا لیول میں تھوڑے سے ذرا ان کی سچویشن کم ہے تو پھر ان کو لے لیتے ہیں، لیکن ایونچولی وہ آپ اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کا ٹریٹمنٹ یا جو بھی ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو یہ نہیں کرنا کہ یار یہ تو لیٹس سے جنرل فزیشین آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس میں نے تو چیک کر لیا اور آپ کا یہ مسئلہ ہے، ابھی جو آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے وہ آپ کو خود باہر جا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر آپ کو کسی اور چیز کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، یا فلانی دوائی لے آئیں یا یہ سبمٹ کریں یا یہ فیس دیں یا وہ فیس دیں، کچھ بھی نہیں۔ بس آپ کے پاس جنرل فزیشین بھی آئے گا، آپ کے پاس جو ہے ڈرمٹولوجی والا بھی آئے گا، آپ کے پاس نیورولوجی والا بھی آئے گا، ہارٹ کے آرتھوپیڈکس والے بھی آئیں گے، جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ بلڈ ورک آپ کا آپ کے بیڈ سے ہی آپ سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھجوایا جائے گا، اس کے جو بھی ریزلٹس ہیں وہ پھر ڈاکٹروں کے ساتھ شیئر ہو کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کروانا ہے یا ایکس ریز کروانی ہے تو پھر وہی آپ کو ود ان دا ہاسپٹل لے جا کے ادھر ہی آپ کا ایکس رے کریں گے، جتنا جو کچھ بھی ہے تو وہ ود ان دا ہاسپٹل ون اسپاٹ پہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے ایٹ لیسٹ یہ فیسلٹی رہتی ہے کہ آپ کو باہر ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، اور سب کچھ آپ کا اسی ایک ہی ہاسپٹل میں انڈر آبزرویشن جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بھی، اور ان دی اینڈ جب آپ کو جانے دیا جاتا ہے تو یہ سب جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کے البرٹا کے جو میں البرٹا کا حوالہ دوں گا، تو البرٹا کے یا کسی اور پروونس کے جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کے انڈر یہ کورڈ ہوتا ہے۔ ایونچولی آپ کو یہ ڈسچارج کرتے ہیں تو بس کچھ بھی نہیں، آپ کو روم میں آ کے بتا دیں گے کہ بس آپ آپ کا پلان بن چکا ہے، وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ ابھی آپ آگے آپ کو کیا کرنا ہے۔ صرف جو ایمبولینس کی سروس ہوتی ہے، جو 911 کو جب آپ کال کرتے ہیں اور وہ آتی ہے آپ کے گھر میں اور وہ آپ کو لے کے جاتی ہے ہاسپٹل، تو اس کے چارجز ہوتے ہیں، وہ آج کل میں AHS کے یعنی البرٹا کے $395 ہیں، تو وہ ایون دو کہ آپ کے انشورنس سے کور ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ انشورنس کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ یہ رسیٹ آپ کے پاس بھجواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ پے کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہی رسیٹ
اپنی انشورنس میں سبمٹ کروائیں تو آپ کو یہ پیسے ریمبرس ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی سی فرسٹریشن کب آتی ہے کہ آپ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز اسپیشلی اینٹی بایوٹکس آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ یہ لوگ اینٹی بایوٹکس دیتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ کیونکہ اینٹی بایوٹکس اچھی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا امیون سسٹم، آپ کا اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کرے، ٹھیک ہے۔ اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گلا خراب ہو گیا، صحیح ہے، اب آپ کھانس رہے ہیں، اگر وہ وائرل انفیکشن ہے تو وہ تو اینٹی بایوٹک سے ویسے بھی ٹھیک نہیں ہونا۔ اگر وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے تو تب وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دیں گے۔ اس کے لیے جب آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا ایک سواب ٹیسٹ لیتا ہے جس کا رزلٹ 1-2 دنوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بس خود ہی سمجھتے ہیں کہ کب آپ کو دینا چاہیے، کب آپ کو نہیں دینا چاہیے، انفیکشن بڑھ چکی ہے کہ نہیں بڑھ چکی ہے۔ لیکن سٹارٹ میں ہم چونکہ پاکستان میں اپنے ملکوں میں اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس بازار جاؤ جی موکسل اٹھاؤ اور آگمنٹین اٹھاؤ اور جو بھی بس مرضی ہو، ٹھیک ہے نا، سلیپنگ پلز ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری ہیلتھ کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تھوڑا سا انتظار کر کے آپ کو یہ چیزیں دیتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ فرسٹریشن ہوتی ہے، لیکن اوور آل اگر آپ اس کو ایک ٹھیک نظر سے دیکھیں تو بیسیکلی یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کا ویٹ ٹائم ہوتا ہے ایمرجنسی میں، تو ہماری نظر سے وہ ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار 10 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اور یہ فلانا جو بھی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو سسٹم وائز دیکھا جائے تو یہ صحیح کام کرتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں پہلے ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ضرور آتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک اسپیشلسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہم لینا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسپیشلسٹ پہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں آپ کو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے اس کے مطابق وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔